بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دعا کس طرح سے مانگی جائے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور 3 قرآنی دعائیں۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود اس دعا کی تعلیم فرمائی، خود اس دعا کی ترغیب دلائی، اور یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی دعائیں ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ سے آئی ہوئی دعائیں ہیں۔ اگر یہ دعائیں مانگی جائیں تو یہ دعائیں ضرور قبول ہوگی، ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے کے طریقے پہ عمل نہیں کر پاتے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ دعا مانگتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، ادھر ادھر کی سوچ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے دعا مانگیں گے تو دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ جو غفلت میں دعا مانگی جائے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، داڑھی سہلا رہا ہوتا ہے، ٹوپی صحیح کر رہا ہوتا ہے، ادھر دھیان ہوتا ہے، ادھر دھیان ہوتا ہے، اس طرح سے دعا مانگیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ارے مانگنا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، ذرا وہ تو سوچو کس کریم کی بارگاہ مانگ رہے ہو، کس کریم کی بارگاہ سے مانگ رہے ہو۔ تو دعا کی جائے تو بالکل غفلت میں نہ کی جائے، بالکل اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک سے لو لگی ہوئی ہو، ہمارا ذہن اللہ پاک کی طرف ہو، دماغ اللہ پاک کی طرف ہو، ہمارا دل اللہ پاک کی طرف ہو، سارا جسم مل کے اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے اور پھر دعا کی جائے تو ضرور بھی ضرور وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مگر ہمیں اس دعا کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، سیکھیں گے تو آئے گا۔ اگر اس طریقے پہ واقعی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ طریقے پہ عمل کر لیا دعا مانگنے کے حقیقی طریقے پہ، میری گارنٹی ہے، اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی ساری، میری اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں، مگر شرط ہے کہ اس طریقے پہ عمل کیا جائے۔ آج میں آپ کو وہ وقت بھی بتاؤں گا، جی ہاں وہ وقت بھی بتاؤں گا جن وقتوں میں دعا مانگی جائے تو رب کریم قبول فرما لیتا ہے، رب کریم قبول فرما لیتا ہے دعائیں۔ آئیے سب سے پہلے دعا کیسے مانگی جائے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دعا کیسے مانگی جائے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے بدن کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جو اپنے دل کے جو معاملات ہیں، جو بھی معاملہ، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی مشکل آئی ہے، وہ دعا میں اپنے رب سے کہیے، یا اللہ پاک یہ معاملہ ہے، یا اللہ پاک یہ معاملہ ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا میں لگ جائیں، اور بالکل دل جمعی کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر ہو سکے تو سجدہ ریز ہو کے، سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگیے، سجدے میں چلے جائیے، کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں سر رکھ دیجئے، اور سجدے میں جا کے اللہ پاک سے مانگیے۔ اللہ پاک سجدے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سجدے میں جا کے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں پہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور مزید یہ کہ کون سا وقت ہو دعا مانگنے کے لیے، تو فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ کے بعد جو طلوع آفتاب کے بعد جو وقت آتا ہے اشراق و چاشت کا، تو اگر اس اشراق و چاشت کے وقت میں دعا کی جائے، اگر وہ اشراق و چاشت کے وقت میں دعا کی جائے، دعائیں ضرور قبول ہوتی، ضرور بھی ضرور قبول ہوتی۔ ایسے ڈھیر سارے موقع ہیں جہاں دعائیں قبول، انشاءاللہ الکریم وہ اس موقع کے اوپر نیا ویڈیو انشاءاللہ الکریم بنا دیا جائے، آپ اسے بھی دیکھیے گا۔ اور اب دعا کی کون سی دعائیں مانگی جائے، آئیے وہ 3 قرآنی دعا جو ہم سیکھتے ہیں، جو اگر آپ نے یہ 3 دعائیں صرف اور صرف ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اگر پڑھ لی، صرف 3 مرتبہ پڑھ لی ہر نماز کے بعد، 3 دن میں آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، 3 دن میں آپ کی ساری پریشانی ٹل جائے گی۔ ہاں 3 دن میں رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا، ساری آفتیں ٹل جائے گی، ساری بلائیں ٹل جائے گی، لیکن دعا کرنا یہ شرط ہے۔ 3 دن کے لیے آپ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ، اور یہ 3 دعائیں ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم، 3 دن میں آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ آئیے سب سے پہلی دعا کیا کیا جائے، کون سی دعا ہے؟ قرآنی دعا میں جو بتا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے دعا کرنی ہے انی مغلوب فانتصر،
انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ اس کا ترجمہ ہے میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ یا اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ یا اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ گڑ گڑائیے، روئیے، آنسو بہائیے اور کہیے انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس دعا کو اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی ساری آفتیں ٹال دیتا ہے۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے اگر قرضے کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، الٹا کیس ہو گیا ہے، کیس کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، اگر یہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آپ بتائیے اگر یہ دعا آپ نے کرنا شروع کر دی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو رب کریم کیسی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کیسی نعمتوں میں آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ دعا بڑی اثر رکھتی ہے، اس دعا کو بھی کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تیسری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ کہ آپ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے پیسوں میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں برکت عطا کر دی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو یہ 3 قرآنی دعائیں آپ کو ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ اس قرآنی دعا کو پڑھ لیجئے، الحمدللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی، پریشانیاں ٹل جائے گی، آفتیں ٹل جائے گی۔ 3 دن میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، صرف اور صرف 3 دن میں، جی ہاں 3 دن میں آپ اس کی برکت دیکھیں گے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو ساری آفتیں دور ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو ایسے ہی چاہتے ہیں، مزید اور ویڈیو چاہتے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔